بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاموش سے مگر روح کو ہلا دینے والے شہر میں جہاں فجر کی اذان دلوں کو جگاتی اور مغرب کے وقت مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھے بزرگ آنکھیں بند کر کے دنیا کی بے ضابطگی پر غور کرتے تھے، وہیں ایک نوجوان احمد رہتا تھا جس کا دل دنیا کی محبتوں سے زیادہ اللہ کی رضا کا طلبگار تھا۔ مگر دل آخر دل ہوتا ہے۔ اس شہر کی گلیوں میں ایک باحیا لڑکی عائشہ بھی رہتی تھی، جس کی نگاہوں میں شرم، لہجے میں نرمی اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ دونوں ایک ہی مدرسے کے قریب سے گزرتے، ایک ہی راستے سے مسجد اور قرآن کلاس جایا کرتے، مگر کبھی نظریں نہ ملتیں، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ اسلام میں محبت چھپانے میں نہیں بلکہ پاک رکھنے میں ہے۔ احمد جب بھی عائشہ کو دور سے دیکھتا تو دل میں دعا کرتا، یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ اور یہی دعا عائشہ بھی تنہائی میں مانگتی، کیونکہ اس نے بھی احمد کے اخلاق، نماز کی پابندی اور خاموش کردار کو پہچان لیا تھا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ نکاح سے پہلے کی محبت آزمائش ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، دلوں میں تلاطم بڑھتا گیا، مگر زبانیں خاموش رہیں۔ احمد نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتائے گا، کیونکہ اسلام میں محبت کا راستہ چھپ کر نہیں بلکہ عزت کے ساتھ نکاح کے ذریعے کھلتا ہے۔ اس کی ماں نے بیٹے کی بات سنی، وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور کہا، بیٹا، اگر نیت پاک ہو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کی ماں بھی اپنی بیٹی کے بدلتے سکوت اور لمبی دعاؤں کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے بیٹی سے پوچھا تو عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ایک ہی جملہ کہا، امی، میں گناہ سے ڈرتی ہوں۔ اگر یہ رشتہ میرے حق میں ہے تو اللہ خود آسانی پیدا کرے گا، اور واقعی اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں خاندان ایک مشترکہ رشتہ دار کے ذریعے ملے، بات چلی، استخارہ ہوا، دل مطمئن ہوئے اور نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احمد نے پہلی بار دل سے شکر ادا کیا کہ اس نے صبر کیا، اور عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ حیا کبھی نقصان نہیں دیتی بلکہ عزت کے ساتھ منزل تک پہنچاتی ہے۔ نکاح سادہ تھا، کوئی موسیقی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف درود و سلام، آنسو اور دعائیں تھیں۔ مگر اصل امتحان نکاح کے بعد شروع ہوا، کیونکہ اسلامی محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری، قربانی اور صبر کا دوسرا نام ہے۔ غربت نے دروازہ کھٹکھٹایا، احمد کی نوکری چھوٹ گئی۔ عائشہ نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ ہر مشکل میں یہی کہا، ہم ساتھ ہیں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ دونوں فجر کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے، تنگی میں شکر اور آسانی میں عاجزی اختیار کرتے۔ کبھی جھگڑا ہوتا تو غصے کے بجائے وضو کر کے بات کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان سب سے زیادہ وار کرتا ہے۔ سالوں بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، ایک بیٹی جس کا نام انہوں نے صبر رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت کی بنیاد ہی صبر تھا۔ احمد اکثر مسجد میں بیٹھ کر نوجوانوں کو یہی کہتا کہ محبت گناہ نہیں، مگر اس کا راستہ اگر حرام ہو تو انجام بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ عائشہ عورتوں کی محفل میں کہتی کہ اگر دل کسی سے لگ جائے تو سب سے پہلے اللہ سے لگاؤ، کیونکہ وہی دلوں کو جوڑتا بھی ہے اور بچاتا بھی۔ وقت گزرتا گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی، مگر دل آج بھی ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی دھڑکتے تھے جیسے پہلے دن۔ ایک رات احمد بیمار ہوا، عائشہ اس کے سرہانے بیٹھی قرآن پڑھتی رہی۔ احمد نے کمزور آواز میں کہا، میں نے زندگی میں
ایک ہی صحیح فیصلہ کیا تھا۔ عائشہ نے پوچھا، کون سا؟ احمد مسکرایا اور کہا، تمہیں اللہ کے حوالے کرنا۔ اور عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حقیقی اسلامی محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اور اسی لمحے دل میں ایک سوال گونجا کہ اگر آج تمہیں اپنی محبت اور اللہ کی رضا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو تم کیا چنو گے؟